اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل و شعور رکھنے والوں، اے سمجھ بوجھ رکھنے والوں، اس قرآن سے نصیحت پکڑو۔ اس سے نصیحت کیسے پکڑی جا سکتی ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے رب کی بغاوت کی، رب کی نافرمانی کی اور رب کے خلاف اعلان جنگ کیا، پھر وہ چاہے وقت کا بادشاہ تھا، پوری زمین پہ اپنی سلطنت قائم کرنے والا تھا، رب نے پکڑا تو کیسا پکڑا کہ اسے پھر کوئی چھڑا نہیں سکا۔ چاہے دنیا کا سب سے امیر کبیر آدمی تھا کہ جس کے خزانوں کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، جس کے خزانوں کے چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں صالحین لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، نیک لوگوں کا ذکر خیر بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو آفات، بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور اللہ میرے اوپر وحی نازل فرماتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ چاہیے تھا کہ انتظار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے کہ موسیٰ اس سوال کا جواب کیا دینا ہے۔ جس طرح اللہ کے آخری اور لاڈلے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہ جب ان سے سوال ہوتا تو وہ کہتے کہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں اس کا جواب دوں گا، اور جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور وہ یہودی جو بار بار پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آگے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے، اور آقا علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی، کیونکہ علم خزانے بھی کس کے پاس ہیں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میرا اللہ صرف آسمانوں کا مالک نہیں ہے، میرا اللہ صرف زمینوں کا مالک نہیں ہے، بلکہ عالم الغیب والشہادہ، وہ حاضر اور غائب اور ہر چیز کے علم کا بھی مالک ہے۔ تو اس خالق و مالک نے 3 دن کے بعد، باوجود اس کے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی پریشان ہیں، یہودی آ کے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے ہمارے سوالوں کا جواب کیا ہے، کیونکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی انسان تھے، سارے نبی انسان تھے، اور بھول جانا ایک بشری تقاضا، انسان بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے دراصل ہماری اصلاح کرنی تھی کہ ہمیں بھی ہر کام کرنے کے ساتھ انشاءاللہ بولنا چاہیے کہ بھائی اگر میرے رب نے چاہا تو میں یہ کام ضرور کروں گا، میرے رب نے چاہا تو یہ عمل میں ضرور کروں گا، کیونکہ جب تک رب کی توفیق ساتھ نہ ہو انسان کچھ کر سکتا۔ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، نیکی کرنے کی ہمت بھی رب دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی میرا رب دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی،
اب اس سفر کے اندر جو ہمارے موضوع سے متعلقہ بات ہے صرف اسی کی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے۔ ایک اس میں واقعہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک دیوار جو گرنے والی تھی اسے درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یار آپ عجیب آدمی ہیں کہ آپ ان گاؤں والوں کو آپ نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو پینے کو دو، تو ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، بڑے ہی بد اخلاق اور بد لحاظ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا خیال نہیں کیا، اور ایک دیوار جو گرنے والی ہے آپ اگر اس کی اجرت مانگ لیتے، مزدوری مانگ لیتے تو اس کے سلے میں شاید ہم کچھ اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتے۔ وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں اور آپ ان سے اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ سے کسی نے کہا بھی نہیں کہ دیوار درست کر دیں۔ تو اس واقعے کے اینڈ میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بھائی میں نے اس دیوار کو اس لیے درست کیا کہ یہ گھر صالحین لوگوں کا تھا۔ اللہ صالحین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی اگر آنے والی نسلیں بھی صالحین ہوں، نیک ہوں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایمان کے مطابق امتحان لیتا ہوں، آزمائشیں ڈالتا ہوں، لیکن اتنا بوجھ اللہ نہیں ڈالتا جتنا انسان اٹھا نہیں سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کے بھی لیے کیسے امتحان لیے کہ 18 سال بیماری میں مبتلا رکھا۔ اب ہمیں اگر 18 گھنٹے کو تکلیف ہو تو بھائیو شکوہ شکایت کرتے ہیں، یار اللہ سننے نہیں رہا، اللہ میرے اوپر نظر کرم کر ہی نہیں رہا، فلاں دیکھو بے نمازی ہے، کبھی اس نے رب کو یاد نہیں کیا، کبھی رب کی راہ میں خرچ نہیں کیا، کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، کبھی محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں پڑھا، کبھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کبھی سچ نہیں بولا، کبھی اس نے امانتوں کی حفاظت نہیں کی، وقت کا بدترین انسان ہے لیکن کبھی صدق نہیں ہوا۔ بھائیو یہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ صبر کر کے اللہ سے وہ اجر پاتا ہے۔ تو اگر بیماری میں اللہ ڈال رہا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ موت سے پہلے اگر اللہ بیماری دیتا ہے تو اسے آپ رب کا احسان سمجھیں۔ صحابہ یہ سن کے حیران ہوئے کہ بیماری کو رب کا احسان اور رب کی نعمت سمجھیں۔ کہا اللہ اپنے بندے کو ایک مقام دینا چاہتا ہے لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تو پھر اللہ اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بیماری میں وہ بندہ صبر کرتا ہے، جب اس کا کوئی حال پوچھتا ہے بتاؤ کیسے ہو، وہ کہتا ہے الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کا الحاکمین اس مقام تک اس بندے کو لے جاتے ہیں۔ 18 سال نبی ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی رسول ہیں، تو اللہ کا الحاکمین نے بتایا کہ ہم نے جو کچھ پہلے عطا کیا تھا، یہ امیر ترین نبیوں میں ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ بیویاں ہیں، خادم ہیں، اولاد ہے، گھوڑے ہیں، ملازم ہیں، نوکر چاکر، سارا کچھ ہے، سارا کچھ اللہ نے چھین لیا ان 18 سالوں میں اور بیماری مبتلا کر دیا۔ کیسی بیماری کہ اب دوائی لینے کے بھی پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس سارے پروسیس کے اینڈ پہ اللہ نے کیا فرمایا، کیونکہ اللہ نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو اس سے نصیحت پکڑ لو، ان واقعات کو صرف مزے لے کے نہ سنو بلکہ ان کے اندر جو اخلاقی سبق ہوتا ہے اسے پکڑو۔ تو اللہ نے بتایا انہ اواب، ہم نے ایوب علیہ السلام کو دوبارہ صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، مال و زر بھی دیا، بیویاں بھی دی، اولاد بھی دی، دنیا کا مال و متاع بھی دے دیا۔ کیوں دیا؟ انہ اواب، کیونکہ وہ رب کے صابر آدمی تھے۔ انہ اواب، وہ صبر کرنے والے تھے، انہیں پتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی آزمائشیں لیتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے درست کی کہ اللہ کے نیک بندے صالحین، یہ یتیم بچے ہیں، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے مدفون خزانہ ان کے والدین نے اپنی اولاد کے لیے رکھا تھا، کیونکہ یہ بستی تم بتا رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بد اخلاق لوگ ہیں، بد لحاظ لوگ ہیں، اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ نکال لیتے تو ان کے اندر امانت نام کی چیز موجود نہیں، اخلاق نام کی چیز موجود نہیں، تو یہ یتیم بچوں کا مال کھا جاتے، ان کے ساتھ ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی۔ تو لہذا خضر علیہ السلام نے یہ
یہ واقعہ بتایا کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں سے ہی صالحین کی حفاظتیں بھی کروا دیتا ہے، کیونکہ میرا اللہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بھائیو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری بیماری جو ہے ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اب میں مایوسی کی طرف چلا جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں مایوسی تو گناہ ہے اور مومن کا شیوا نہیں ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ بغیر اسباب کے سب چیز دینے کے اوپر قادر ہے۔ اس نے کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کروائی، جسے بظاہر دیکھ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ ہاتھیوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو بھائیو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے صالحین لوگوں کے تذکرے اس لیے کیے تاکہ میں اور آپ اس قرآن کو پکڑ کے پڑھ کے اسے نصیحت پکڑیں کہ اللہ نے صالحین کی آزمائشیں لی، امتحانوں میں ڈالا، کیسی کیسی تکالیف سے وہ گزرے، اور گزرنے کے بعد اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اب تمہیں جو زندگی گزاری ہے اس کے اوپر افسوس بھی نہیں ہے، اور جو اگلی زندگی ہے قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اس کے بارے میں کوئی ملال بھی نہیں ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ آگے جا کے ہونا کیا والا ہے۔